برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، میں شاہی امام لکھنؤ ٹیلے والی مسجد آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے کہ حکومت کی گائیڈ لائن آ چکی ہے اور آج 8 جون 2020 ساری عبادت گاہیں کھول دی گئی ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو کرونا وبا ہے بہت خطرناک ہے، بہت مہلک بیماری ہے۔ اس سے بچنے کی تدابیر ہو رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے متحقق، معتبر، مستند، متقی علماء کرام کے فتوے بھی آ چکے ہیں اور لاک ڈاؤن جو ہے اس کی وجہ سے یہ وبا بہت حد تک روکی اور تھامی جا سکی ہے، اور ڈاکٹروں اور حکومت نے ہر طرح سے تدابیر پیش کی ہیں اور بہت حد تک قابو پایا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ بے حد ضروری ہے، اس کا ہر طرح سے ہم سب کو خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی حفاظت کا ہم کو پورا خیال رکھنا ہے۔ حضرات محترم، آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری مسجد میں میٹ بچھی ہوئی تھی، قالینیں بچھی تھیں، ساری میٹ ہٹائی گئی، قالینیں ہٹائی گئیں، صرف اس لیے ہٹائی گئیں کیونکہ قالین میں یہ وائرس کا بہت غلط اس کا اثر ہوتا ہے اور غلط اس میں بیماری پھیلنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہٹائی گئی ہیں اور ہر طرح سے تدابیر ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ وضو خانہ جو بنا ہے اس میں بھی اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ کوئی کورونا مریض نے آ کے وضو کیا، اس کے بعد کسی دوسرے نے وضو کیا تو کورونا لگ جانے کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے ٹوٹیوں کے ذریعے، اور آپ کو ہر طرح سے آپ کو احتیاط برتنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ سجدہ کریں گے، سجدے میں آپ جب ہاتھ زمین پہ فرش پہ رکھیں گے تو کورونا پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہوگا۔ سینیٹائزر کی آپ کو چھوٹی سی شیشی ساتھ لانا ہوگی اور اس کا آپ کو استعمال کرنا ہوگا، ماسک لگانا ہوگا، ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا پڑے گا، اور یہ سب چیزیں صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ جو وبا ہے اس کو پھیلنے سے روکا جائے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کو ہر طرح سے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اور نماز کا معاملہ یہ رہے گا کہ ظہر کی نماز اذان 1 بجے ہوگی، 1:15 بجے نماز ہوگی اور 1:30 بجے مسجد بند کرا دی جائے گی، اور اس کے بعد اسی طرح عصر کی اذان ہوگی، اذان کے وقت مسجد کھلے گی، اور بعد نماز مغرب اس کو بند کرا دیا جائے گا۔ اور کیونکہ لاک ڈاؤن 9 بجے رات سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں
9:15 بجے نماز ہوتی ہے عشاء کی، لہٰذا اور صبح فجر کی جو نماز ہے وہ 4:30 بجے ہو رہی ہے اور 5 بجے لاک ڈاؤن شروع ہوگا، تو اس لیے ختم ہوگا، اس لیے فجر اور عشاء کی جو نمازیں ہیں وہ جو کیمپس کے لوگ ہیں، مسجد کیمپس کے لوگ وہی ادا کریں گے، اور ظہر میں نماز کے وقت مسجد کھلے گی، اور بعد نماز مغرب، جیسا کہ میں نے بتایا، بعد نماز مغرب بند کر دی جائے گی مسجد۔ اور میں آپ سے بہت ہی گزارش کروں گا، بہت ہی اپیل کروں گا، بہت ہی التجا کروں گا کہ آپ اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنی خطاؤں کا محاسبہ کریں، اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں، اپنے ہر طرح سے آپ یہ وقت ہے رونے کا، گڑ گڑانے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، اس وبا کو ٹالنے کا، اور جب تک آپ گڑ گڑائیں گے نہیں، جب تک آپ روئیں گے نہیں، جب تک آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کے حضور میں اپنے سجدے نہیں کریں گے، اور جب تک آپ ہر طرح سے اپنے کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، جب تک یہ وبا ٹلنے والی نہیں ہے۔ اور جس دن ہم سب مل کے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں گے، اسی دن مجھے امید ہے، پورا یقین ہے کہ یہ وبا ٹل جائے گی اور ختم ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ جو حالات ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، اور ہم سب پھر میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ ہم کو نوافل پڑھنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ ہم کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم کو بڑوں کا ادب سکھائے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ ہم کو بڑوں کا ادب کرنا ہم کو اللہ سکھا دے، اور ہم کو چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔